یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ اسے ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ آواز تحسین شفقت۔ اسے ہمارے پیارے دوست سرفراز احمد خان سپانسر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے 032143428867 پر رابطہ کریں۔ A+ طالب علموں کے لیے ایک رہنما کہانی جدون ادیب نے لکھی ہے۔ اردو کے ہمارے نئے استاد معصوم صاحب تعلیمی سال کے درمیان میں آئے تھے تو اگلے دن ششماہی امتحان کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ میری طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ میں اپنی جماعت کا واحد ایسا طالب علم تھا جس نے ہر مضمون میں A+ حاصل کیا تھا، مگر سر معصوم کی توجہ ان بچوں پر تھی جن کے نمبر مختلف مضامین میں کم آئے تھے۔ تب انہوں نے طالب علموں سے جو خطاب کیا اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ خاص طور پر A+ حاصل کرنے والے بچے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد کہہ رہے تھے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لے کر آئیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کامیابی کے اسباب کیا تھے، کیا آپ نے واقعی محنت کی ہے، کوئی غلط حربہ استعمال تو نہیں کیا، اور یہ کامیابی حاصل کر کے آپ اسے باہر تو نہیں ہو رہے، غرور میں مبتلا تو نہیں ہوئے، تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری صورت میں آپ کو اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو طالب علم A+ نہیں لے سکے مگر ان کا رویہ درست ہے، وہ دوسروں کا احترام کرنے والے ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہیں اور اچھی عادات کے حامل ہیں، تو میں ایسے طالب علموں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ حقیقی کامیابی A+ میں ہے، اور اس کے لیے اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود امتحان میں نقل بھی کرتا تھا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ والد صاحب تھکے ہارے کام سے لوٹتے تو گھر کا سودا سلف لینے جاتے۔ امی رات کو دودھ کا گلاس میرے سرہانے رکھتی، پھر خالی گلاس لینے آتی۔ گھر میں کیا پکانا ہے میری پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا، میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ کب میرے والد صاحب بیمار ہوئے پتہ ہی نہ چلتا۔ ان کو ڈاکٹر کی طرف سے سخت ہدایات تھی کہ جہاں تک ممکن ہو آرام کریں۔ گھر کا بجٹ میری تعلیم کی وجہ سے متاثر تھا اور اتنے پیسے نہیں بچتے تھے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے۔ آخر وہ بستر سے جا لگے۔ جس دن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اسی دن میں بدل گیا۔ میں نے باپ کھو دیا تھا، ماں کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اب میں ایک فرما بردار بیٹا تھا، امی کے ساتھ مل کر کپڑے دھلواتا، گھر کی صفائی کرتا، ہر ممکن کوشش کرتا کہ امی کم سے کم کام کریں اور گھر کے بیشتر کام میں کروں۔ امتحان کے دوران بھی نہ نقل کرتا اور نہ کسی سے مدد لیتا۔ یوں میرا کردار سنورتا گیا اور میں زیادہ اطمینان محسوس کرنے لگا۔ آخر میرے دل کا سکون رنگ لایا۔ کم محنت کے باوجود میں نے A+ حاصل کر لیا، اخلاقی طور پر مضبوط ہو گیا، ہر وقت امی کی دعاؤں کے حصار میں رہتا اور اسکول میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ تب میں نے جانا کہ A+ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کردار سنور جائے، اگر آپ فرمانبردار، محنتی اور اطاعت گزار ہو جائیں تو A+ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ایسے A+ کا کیا فائدہ کہ جس کے حصول کے لیے آپ بہت ساری اہم چیزوں کو چھوڑ کر والدین کو تکلیف دیں، اپنی اہمیت جتلائیں، قابلیت نہ بڑھائیں، بس کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو کسی کے کام نہ آ سکے؟ اگر آپ نے صرف A+ حاصل کیا اور لوگوں کی دعاؤں سے محروم رہے تو وہ A+ کس کام کا؟ میں نے ان A+ والوں کو اکثر ناکام ہوتے دیکھا ہے جن کے ساتھ والدین کی دعائیں نہیں ہوتی۔ بس مجھے یہی بتانا تھا۔ ہم سب نے دیکھا کہ سر معصوم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں میری بھی بھیگ گئی تھیں۔ آج پتہ چلا کہ زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے، میری بھی کایا پلٹ گئی۔ اسی دن میں گھر پہنچا تو امی سودا لینے جا رہی تھیں بازار۔ میں نے ان کے ہاتھ سے سودا لانے والا تھیلا لے لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں آپ کا سہارا بنوں گا، آج سے گھر کے بیشتر کام میں خود کروں گا۔ یک امی کے چہرے کا تاثر بدل گیا، وہ پہلے سے زیادہ خوش اور مہربان نظر آنے لگی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا A+ حاصل کر لیا ہو۔ میں نے آج ایک قیمتی راز جان لیا تھا۔
گلشیر جیت گیا، ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی جو مصور بھی تھا، عروج سعد نے لکھی ہے۔ گلشیر کا رنگ برنگ چمکیلا ٹرک اونچی نیچی سرسبز پہاڑیوں پر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سڑک پر رواں دواں تھا۔ اس کا ٹرک مصوری کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ اس پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں اور خوبصورت قدرتی مناظر بھی، حسین پرندے، خونخوار درندے بھی تھے اور نازک بیل بوٹے بھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے مشہور اشعار بھی لکھے ہوئے تھے۔ غرض گلشیر نے اس ٹرک کو سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس ٹرک کو جو بھی دیکھتا نظر نہ ہٹا پاتا۔ ٹرک چلاتے ہوئے گلشیر سیٹی بھی بجا رہا تھا اور برابر میں بیٹھے ہوئے اس کے بچے 12 سالہ زمان اور 10 سالہ پلوشہ لہک لہک کر دل دل پاکستان گا رہے تھے۔ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے۔ ایبٹ آباد کے قریب ایک قصبے میں رہنے والے گلشیر جیسا ٹرک پر مصوری کرنے والا دور دور تک نہ نظر آتا تھا۔ وہ ٹرکوں پر تصاویر پینٹ کر کے اپنی روزی کماتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بہت غریب تھا۔ اس کی بیوی زرتاج کی سلیقہ مندی سے گھر کا خرچ کسی نہ کسی طرح پورا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ دونوں خود تو تعلیم حاصل نہ کر سکے، اپنے دونوں بچوں کو بہت شوق سے اسکول بھیجتے تھے۔ بچے بھی ذہین تھے اور خوب دل لگا کر پڑھتے تھے۔ 1 مہینے پہلے گلشیر کو کسی نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک نمائش ہو رہی ہے جس میں ملک بھر سے مصوری اور اس سے تعلق رکھنے والے دیگر فنون میں ماہر لوگوں کی شرکت کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ ٹرک آرٹ بھی چونکہ مصوری کی ایک قسم ہے، لہٰذا گلشیر کو بھی اس نمائش میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیتنے کی صورت میں اسے 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ گلشیر نے گھر آ کر جب زرتاج اور اپنے بیمار والد شیر خان کو یہ بات بتائی تو باپ نے بیٹے کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں اس مقابلے میں ضرور جانا چاہیے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ زرتاج نے خوش ہو کر کہا، اگر تم جیت گئے تو ہم اپنا گھر اور ورک شاپ کی چھت بھی پکی کروا لیں گے اور بابا کی آنکھوں کا آپریشن بھی۔ پلوشہ نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، اور پھر ہم وہ چھتری بھی لیں گے جس پر ایک اچھی سی گڑیا بنی ہوتی ہے۔ زمان بھی پر امید لہجے میں بولا، بابا پھر مجھے نئے جوتے اور بستہ بھی دلوانا، 2 مہینے ہو گئے ہیں میں پھٹا ہوا بستہ لے کر اسکول جاتا ہوں۔ گلشیر نے اسی دن لالا فضل سے اس کا ٹرک پینٹ کرنے کے لیے مانگ لیا۔ رنگوں کے ڈبے خرید کر ٹرک پر مصوری کا کام شروع کیا۔ اگلی صبح بچوں کو اسکول بھیج کر وہ قریبی جھرنے سے پانی بھرنے چلا گیا۔ ابھی ڈول پانی میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک 2 پرندے جن کے پنکھ دھنک کے رنگوں جیسے تھے گلشیر کے سر پر پھڑپڑانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ شور بھی کرنے لگے۔ گلشیر نے دیکھا کہ ان پرندوں کا بچہ جھرنے میں گر گیا تھا اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ پرندے اپنے بچے کی جان بچانا چاہتے تھے۔ گلشیر نے آگے جا کر بچے کو بہتے پانی سے نکالا اور بڑے پیار سے کندھوں پر پڑے رومال کے پلو سے پونچھ کر کنارے پر رکھ دیا۔ گلشیر نے اپنی جمع پونجی سے رنگوں کے ڈبے خریدے اور چند دنوں کی محنت کے بعد ٹرک آرٹ کا کام مکمل ہو گیا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا چمکتا دمکتا ٹرک لے کر نمائش میں پہنچ گیا۔ وہاں پر خوب گہما گہمی تھی، بہت سے فنکار اپنے اپنے فن پاروں کے ساتھ موجود تھے، مگر گلشیر کا ٹرک سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خاص طور پر غیر ملکی مہمانوں نے تو اس کی ہنرمندی کی بہت تعریف کی۔ وہاں موجود منتظم نے غیر ملکی مہمانوں کو ٹرک آرٹ کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ ہنر گلشیر نے کسی اسکول سے نہیں بلکہ اپنے والد سے سیکھا ہے۔ آسٹریلیا سے آئے ہوئے مہمانوں نے گلشیر کو اپنی حکومت کی جانب سے سڈنی میں ہونے والی نمائش میں شرکت کی دعوت دی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گلشیر نے نہ صرف انعامی رقم جیتی بلکہ اسے پشاور کے کالج کی طرف سے ٹرک آرٹ سکھانے کے لیے نوکری کی پیشکش بھی ہو گئی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ آج گلشیر نے اپنی ہمت اور ہنر سے یہ مقابلہ جیت لیا تھا۔ پاکیزہ رشوت۔ ایک دیانتدار افسر نے رشوت قبول کر لی۔ اقصی راؤ عبدالغفار کی کہانی ہے، میرے متعلق سب یہ جانتے ہیں کہ میں ناجائز کاموں کے کس قدر خلاف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے کبھی غلط فرمائش لے کر کوئی نہیں آیا۔ جائز کام میں فوراً ہی کر دیا کرتا ہوں، لیکن ایک بار میری ملازمت میں ایک موقع ایسا آیا جب مجھے رشوت دی گئی لیکن میں کچھ کہہ نہ سکا۔ یقیناً آپ کو حیرت ہوئی ہوگی، میں محکمہ تعلیم میں ایک اہم عہدے پر فائز ہوں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، محنت کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا
اور آخر مجھے اپنی منزل مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے بہت نرم دل ہوں۔ ایک دن میں معمول کے مطابق اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ کچھ شور شرابے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا چوکیدار سے بحث کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چند اور افسر بھی آ گئے۔ معاملہ بڑھتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کلرک افضل کو نیچے بھیجا اور معلوم کرایا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا اور بولا، سر نور الہی نامی شخص آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، لیکن وجہ نہیں بتا رہا کہ کیوں ملنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ آپ سے ہی بات کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ افضل چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ افسر اور عملے کے 3 اور افسران بھی موجود تھے۔ میرے پوچھنے پر اس شخص نے کہنا شروع کیا، میں ایک مزدور ہوں جناب، میری بیٹی اس شہر کے ایک سرکاری کالج میں پڑھتی ہے۔ 1 ماہ قبل اس نے مجھ سے امتحانی فارم جمع کرنے کے لیے فیس مانگی۔ اس وقت میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی رقم کا بندوبست کر دوں گا۔ میں نے روزمرہ سے زیادہ کام کیا اور مطلوبہ رقم کا بندوبست کر کے اس کے ساتھ فارم جمع کروانے کے لیے کالج پہنچا تو معلوم ہوا کہ فارم جمع کرانے کی تاریخ گزر چکی ہے۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کی اور بتایا کہ میں مزدور ہوں، فوراً فیس کا انتظام نہ کر سکا، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ اگر یہ فارم جمع نہ ہوا تو میری بیٹی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا جناب۔ وہ بڑی محنتی بچی ہے، وہ دن رات پڑھتی ہے، اس کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیں صاحب۔ میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہم سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فارم لیا، پہلے بورڈ آفس فون کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی مختلف کالجز سے فارم آنے باقی ہیں۔ پھر اس بچی کے کالج فون کیا اور اپنا تعارف کرایا تو معلوم ہوا کہ چونکہ فارم جا چکے ہیں سو الگ سے ایک فارم پہنچانے کی زحمت سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کا فارم لینے سے انکار کر دیا۔ غم و غصے کی حالت میں نے انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی اور حکم دیا کہ کل فارم آپ کو مل جائے گا، پہلی فرصت میں اسے بورڈ آفس پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ فارم رکھ کر میں نے کاغذات اس شخص کی جانب بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں، یہ فارم کل کالج پہنچا دیں، آگے ان کا کام ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص اس قدر ممنون ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اظہار تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتے گزرے گی صاحب جی۔ پھر وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور اپنی دانست میں چھپا کر کوئی چیز میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے دیکھا وہ 80 روپے کی رقم تھی۔ یہ اس کا اظہار تشکر تھا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک ہم اس کیفیت میں بیٹھے رہے۔ پھر میں نے مٹھی کھول کر اس کی دی ہوئی رشوت میز پر سب کے سامنے رکھ دی۔ 10 اور 20 روپے کے مڑے توڑے نوٹ میز پر موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری رشوت تھی جو میں نے قبول کی۔ اس سادہ لوح شخص کی دی ہوئی وہ رشوت آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے جواب میں نے اس شخص کا پتہ معلوم کر کے افضل کے ہاتھ ایک لفافے میں 2000 روپے رکھ کر بھجوا دیے تھے۔ کردار کی مہک، جسے حبیب اشرف صبوحی نے لکھا ہے، ایک ڈرائیور کا قصہ ہے جو محنت اور دیانتداری کی ایک مثال بن گیا۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں نئے گھر میں آیا تو دیکھا کہ جہاں میری گلی ختم ہوتی ہے وہاں سڑک کے دوسری طرف لاہور کے مالدار لوگوں کا علاقہ ہے جس میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں۔ انہی کوٹھیوں میں سے ایک صاحب بڑی سی گاڑی میں 5 وقت نماز پڑھنے آتے تھے۔ بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، سب سے بڑے اخلاق سے ملتے۔ نماز کے بعد مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ بعد میں ان کا نام شوکت خان معلوم ہوا۔ ان کی معلومات دینی اور دنیاوی معاملات کے سلسلے میں بہت اچھی تھیں۔ غریب لوگوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، خاص طور پر مسجد کے خادم کی جو بہت نادار تھا۔ 1-2 دفعہ تو ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں جو ایک بینک میں بڑے افسر ہیں۔ ان کا کچھ کاروبار بھی ہے جس کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ شوکت صاحب بڑے خوش پوش تھے۔ کافی عرصے سے شوکت صاحب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید کرونا کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہے ہوں گے۔ ایک روز میں مسجد کے ایک ساتھی کے پاس کسی کام سے گیا۔ ان کی کوٹھی شوکت صاحب کی کوٹھی کے ساتھ تھی۔
اتفاق سے میں نے ان سے پوچھا کہ کافی عرصے سے آپ کے پڑوسی شوکت صاحب مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا کون شوکت صاحب؟ میں نے کہا ارے بھائی وہی جو آپ کے برابر والی کوٹھی میں شوکت صاحب رہتے ہیں۔ کہنے لگے تو یہاں تو کوئی شوکت صاحب نہیں رہتے، یہاں تو میاں صاحب رہتے ہیں۔ جب میں نے انہیں شوکت صاحب کے خد و خال بتائے تو انہوں نے بہت دیر سوچنے کے بعد جو بات کہی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شوکت تو میاں صاحب کا ڈرائیور تھا اور 1 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ وہ ڈرائیور تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ڈرائیور کا تصور بہت مختلف ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ وہ ان کا ڈرائیور تھا، لیکن اس کو میاں صاحب نے کبھی ڈرائیور نہیں سمجھا۔ وہ ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے اور اس کو ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شوکت صاحب میاں صاحب کے بینک میں چپڑاسی کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بنیاد پر میاں صاحب کی نظروں میں آ گئے، ان کو اپنے گھر میں ڈرائیور کے طور پر رکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کے معاملات کی ذمہ داری ان پر ڈال دی۔ میاں صاحب کو دبئی میں ایک بینک میں اعلیٰ عہدے کی ملازمت مل گئی۔ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کی اور کاروبار کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی۔ میاں صاحب نے ان کے بچوں کے لیے ایک مکان خرید دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ بھی لے لیا۔ شوکت صاحب کو آخری عمر میں کینسر ہو گیا۔ انسان پیارا نہیں ہوتا، ان کا کام اور کارکردگی پیاری ہوتی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اب مضمون ہے حکیم محمد سعید اور خدمت خلق، جسے نسرین شاہین نے لکھا ہے۔ سفید شیروانی، سفید علی گڑھ کاٹ کا پاجامہ، سفید ہی جوتا، البتہ نماز پڑھتے وقت وہ سفید ٹوپی کے بجائے سیاہ ٹوپی پہنتے تھے۔ ان کی پوری شخصیت سادگی اور پاکیزہ اطوار کا نمونہ تھی۔ اس خوش وضع اور خوش مزاج شخصیت کا نام حکیم محمد سعید تھا، جن کی اس سال 9 جنوری 2022 کو 102ویں سالگرہ ہے۔ ہم سب کے پیارے حکیم محمد سعید آج ہمارے درمیان ہوتے تو یہ لمحات بہت یادگار اور خوبصورت ہوتے۔ حکیم صاحب نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری۔ صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک مطب میں مریضوں کی خدمت کرتے۔ اگر مریض زیادہ ہوتے تو 15 گھنٹے بھی مطب میں موجود رہتے تھے۔ ہر مہینے 2 دن کے لیے پشاور، راولپنڈی اور لاہور جا کر مطب کرتے تھے۔ وہ ایک ہمدرد معالج تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا اور کسی سے فیس وصول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم سعید کے ہاتھ میں بڑی شفا عطا کی تھی۔ 1939 میں صرف 19 سال کی عمر میں وہ مکمل حکیم بن گئے تھے۔ اسی وقت سے اب تک وہ خلوص کے ساتھ دکھی انسانیت کو فیض پہنچاتے رہے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن میں سیاستدان، اساتذہ، صحافی، دانشور، علماء، شعراء، وزرائے مملکت، جج صاحبان، فوج کے سربراہ، جرنیل، امراء اور غربا، سب ہی حکیم سعید کے دست شفا بخش سے فیض اٹھاتے رہے۔ وہ پہلے پاکستانی طبیب تھے جو صدر پاکستان کے مشیر طب مقرر ہوئے اور یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ دور وزارت اور دور گورنری میں بھی انہوں نے مریضوں سے اپنا رابطہ ختم نہیں کیا اور بدستور مطب کرتے رہے۔ خدمت خلق سب سے اچھا کام ہے۔ دوسروں کا کام کر کے یا دوسروں کی پریشانی اور دکھ دور کر کے جو اطمینان، سکون اور خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ صرف اسی آدمی کو ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ دوسروں کے کام آنے ہی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ حکیم محمد سعید پوری زندگی نونہالوں اور نوجوانوں سے یہی کہتے رہے کہ روزانہ کم سے کم ایک اچھا کام کریں گے، اور سب سے اچھا کام وہ ہے جو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ حکیم محمد سعید کہا کرتے تھے کہ اپنا کام تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اچھے لوگ دوسروں کے بھی کام آتے ہیں۔
ایسے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں اور خوش رہنے والے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم محمد سعید کو اتنی توانائی دی تھی کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے روزانہ کام کر لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے فائدے کے بہت سارے کام کیے، جن میں سب سے نمایاں کام طبیب ہونا ہے۔ وہ درد مند معالج تھے۔ پھر انہوں نے بچوں کی پارلیمنٹ یعنی ہمدرد نونہال اسمبلی بنائی، جہاں بچے مختلف موضوعات پر تقاریر اور بحث و مباحثہ کرتے اور خود اعتمادی کے وصف سے مزین ہوتے تھے۔ حکیم صاحب کو کتابوں سے والہانہ لگاؤ اور بچوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ قائد نونہال کہلائے۔ علم پھیلانے کے لیے انہوں نے ہمدرد پبلک اسکول، ہمدرد ولیج، ہمدرد یونیورسٹی اور مدینۃ الحکمہ آباد کیا، جس میں ایشیا کا بہت بڑا کتب خانہ قائم کیا۔ یہاں نادر کتب بھی جمع ہیں۔ بچوں سے ان کی شفقت کون نہیں جانتا۔ وہ بچوں کو اپنا دوست کہتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی تربیت کے لیے رسالہ ہمدرد نونہال نکالا اور پاکستان سے محبت کرنا سکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاگو اور جگاؤ، خدمت خلق کی عملی تصویر حکیم محمد سعید کو ان کے مطب ہمدرد کے باہر 17 اکتوبر 1998 یعنی 25 جمادی الثانی 1419 ہجری بروز ہفتہ شہید کر دیا گیا۔ اپنی وصیت کے مطابق مدینۃ الحکمہ میں مدفون ہیں۔ بچوں کا قومی دن، تحریر سلیم فروخی۔ ملک کے کسی اہم موقع یا قومی شخصیت کے کارناموں کی یاد میں کوئی تاریخ مخصوص کی جاتی ہے، مثلاً 23 مارچ یوم پاکستان، 14 اگست یوم آزادی، 9 نومبر علامہ اقبال، 25 دسمبر قائد اعظم۔ اسی طرح بچوں کے لیے کی جانے والی شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی پرخلوص جدوجہد کی یاد منانے کے لیے حکومت پاکستان نے 9 جنوری کو بچوں کا قومی دن قرار دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان پاکستان گزٹ کے 15 اکتوبر سن 2002 کے شمارے میں کر دیا گیا تھا۔ یہ اعزاز شہید پاکستان کے شایان نشان ہے، وہ اس اعزاز کے مستحق ہیں۔ 9 جنوری 1920 حکیم محمد سعید کی تاریخ پیدائش ہے۔ حکومت پاکستان نے اسی لیے 9 جنوری کو پاکستان میں بچوں کا قومی دن قرار دیا ہے۔ حکیم محمد سعید شہید کو نونہالوں سے جو محبت تھی اور انہوں نے نونہالوں کی تعلیم و تربیت، صحت، فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں، ان کا تقاضا تھا کہ حکیم صاحب کی تاریخ ولادت کو بچوں کا قومی دن قرار دیا جائے۔ حکیم صاحب نے آنے والی نسلوں کی تعلیم، تربیت اور کردار سازی کے لیے جو کام کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں قوم کے نونہالوں کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ ہماری آئندہ نسلیں باکردار اور اچھے اخلاق کی حامل، علم حاصل کرنے کی شوقین اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوں، تاکہ وہ باقی امت مسلمہ کے لیے مثال بنے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید چاہتے تھے کہ بچے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ ان کا قول تھا کہ بچوں کو بڑا بنا دو، پاکستان خود بخود بڑا بن جائے گا۔ بچے اسی صورت میں بڑے بن سکتے ہیں جب انہیں اچھی اور معیاری تعلیم دی جائے اور ان کی صحت اور تندرستی کا پورا خیال رکھا جائے۔ اگر ان کے اس نسخے پر عمل کیا جائے تو ایک نسل کے بعد پاکستانی قوم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شہید حکیم محمد سعید نے سب سے پہلے تو 1953 میں بچوں کے لیے رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا، تاکہ نونہالوں کو اپنے فارغ وقت میں بھی پاکیزہ اور مفید تحریریں پڑھنے کو ملیں۔ ہمدرد نونہال نے بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی اور بچوں کے رسالوں میں یہ سب سے بڑا رسالہ قرار دیا گیا۔ الحمدللہ ہمدرد نونہال آج بھی پاکستان میں بچوں کا سب سے پسندیدہ رسالہ ہے۔ 70 سال میں ہمدرد نونہال کو کئی نسلوں نے پڑھا ہے اور اس کے پڑھنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج مختلف شعبوں میں اپنی اعلیٰ تعلیمی معیار اور مہارت سے ملک و ملت کی قابل قدر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمدرد پبلک اسکول بھی حکیم صاحب کی ایک اہم خدمت ہے۔ یہ اسکول پاکستان کے بہترین اسکولوں میں شمار ہوتا ہے اور اس سے ملک کے نونہال فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1985 میں بزم ہمدرد نونہال کے نام سے بچوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، جسے بعد میں ہمدرد نونہال اسمبلی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح حکیم صاحب نے ملک میں بہترین مقرر اور مدبر
پیدا کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ ایک ایسا حلقہ تھا جو بچوں میں عقل و دانش اور خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرنے کا سبب بنا۔ ہمدرد نونہال اسمبلی میں اپنے بچپن میں تقریریں کرنے والے اور ہمدرد نونہال پڑھنے والے آج عوام کی نمائندگی اور قیادت کے منصب پر فائز ہیں اور ملک ان سے بہترین توقعات رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ ادارہ ہمدرد کی روح رواں محترمہ سعدیہ راشد کی زیر نگرانی اب بھی جاری ہے۔ حرف حرف معتبر، تحریر عباس العظم۔ گلدستہ بہار ہے ہمدرد نونہال، خوشبو لالہ زار ہے ہمدرد نونہال، ہر ایک چمن کی جان ہے ہر انجمن کی آن، ہر بزم کا وقار ہے ہمدرد نونہال۔ روشن اسی کی چاند سے بچوں کی انجمن، کس درجہ شاندار ہے ہمدرد نونہال۔ اس گلستان علم میں اے پیارے ساتھیو، ایک بوئے خوشگوار ہے ہمدرد نونہال۔ مغموم گر ہو کوئی تو کرتا ہے دل جوئی، ہر ایک کا غم گسار ہے ہمدرد نونہال۔ زندہ ہے اس سے یاد سعید شہید کی، کیا خوب یادگار ہے ہمدرد نونہال۔ ہے سعدیہ کے فیض محبت سے بو فشاں، ہے سعدیہ کے فیض محبت سے بو فشاں، ہر لہجہ مشک بار ہے ہمدرد نونہال۔ ہے حرف حرف اس کا زمانے میں معتبر، ہے حرف حرف اس کا زمانے میں معتبر، ہم سب کا اعتبار ہے ہمدرد نونہال۔ تحریر غلام حسین میمن۔ آٹوگراف ایک کارآمد مشغلہ۔ بہت سے اچھے مشغلوں میں ایک مشغلہ کامیاب اور مشہور لوگوں سے آٹوگراف لینا بھی ہے۔ ان بڑے لوگوں کی باتیں جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یا اپنی آٹوگراف بک میں جمع کرتے ہیں، وہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ہماری پسندیدہ شخصیت جس نے اپنی محنت اور کامیابی کے اثرات سے ہمیں متاثر کیا ہو، جب وہ ہماری آٹوگراف بک پر کوئی جملہ، شعر یا کامیابی کا نسخہ لکھ کر اپنے دستخط کر کے ہمیں دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اہم دستاویز بن جاتی ہے۔ آٹوگراف دراصل یونانی زبان دو کے الفاظ آٹو یعنی ذاتی اور گراف یعنی تحریر سے مل کر بنا ہے، یعنی ذاتی تحریر۔ اسی لیے مشہور شخصیات کی ذاتی تحریروں کے لیے آٹوگراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹوگراف سے مراد محض چھوٹی سی بک، کرکٹ کے بیٹ، نوٹ کے ایک سرے پر دستخط یا ہتھیلی پر کیے گئے دستخط ہی مراد نہیں ہے، بلکہ قلمی مسودات، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جو اشاعت کے لیے ہو، اس کو بھی آٹوگراف کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل مشہور شخصیات کے دستخط کو ہی آٹوگراف سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مشغلے کا آغاز 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں جرمنی سے ہوا۔ وہاں کے طالب علم چھوٹی چھوٹی ڈائریوں میں اپنے دوستوں کے دستخط والے خطوط جمع کرتے تھے۔ اگلی صدی میں یہ مشغلہ ہالینڈ، برطانیہ اور بیلجیم سمیت دوسرے ملکوں میں بھی پسند کیا جانے لگا۔ بعد میں اس کا دائرہ وسیع ہو کر شاعروں، ادیبوں، مصوروں، کھلاڑیوں اور اداکاروں تک پہنچا۔ لوگ اپنے پسندیدہ شخصیات کے آٹوگراف کے لیے دیوانہ وار ان کے سامنے بڑھنے لگے۔ اس مشغلے کی مقبولیت کی وجہ سے خصوصی آٹوگراف بک تیار ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط مختلف ملکوں کے سربراہان کو تحریر فرمائے وہ آج بھی محفوظ ہیں، جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط اور مہر نبوت ہے۔ یہ خطوط ترکی کے مشہور شہر اور دارالحکومت استنبول کے مشہور توپ کاپی عجائب گھر کی زینت ہیں۔ دنیا کی مشہور لائبریریوں اور عجائب گھروں میں مشاہیر یعنی مشہور لوگوں کی ذاتی تحریریں محفوظ ہیں۔ پاکستان کے کئی کتب خانوں میں بھی ان تحریروں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ مدینۃ الحکمت میں موجود لائبریری بیت الحکمہ میں شہید حکیم محمد سعید کی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے مشہور ادیبوں اور شاعروں کے قلمی مسودات کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید اور ایران کے مشہور شاعر فردوسی کا شاہنامہ کا قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ کراچی کے قومی عجائب گھر میں قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کی دیگر شخصیات کی ذاتی تحریروں کا ذخیرہ بھی محفوظ ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں واقع عوامی اور نجی کتب خانوں میں بھی یہ عطیات موجود ہیں۔ ماضی میں پاکستان رائٹرز نے فیض احمد فیض،
حاجرہ مسرور اور بعض دوسرے ادیبوں کے ساتھ ایسی محفلیں منعقد کی جن میں شائقین کتب ان سے ان کی کتابوں پر آٹوگراف لیتے تھے۔ آج بھی چند پبلشرز ایسی سالانہ نمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح اپنی پسند کے قلمکاروں سے ان کی کتابوں یا آٹوگراف بک پر آٹوگراف لے سکتے ہیں۔ اردو کے مشہور ادیب مختار مسعود نے اپنی تعلیم علی گڑھ یونیورسٹی سے مکمل کی۔ ان کے والد یہاں استاد تھے۔ آٹوگراف ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں آنے والے نامور لوگوں اور عالمی شخصیات کے آٹوگراف جمع کیے۔ برسوں بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب آواز دوست کا دوسرا باب قحط الرجال لکھا تو انہوں نے اسی آٹوگراف بک کو سامنے رکھا۔ وہ اپنی آٹوگراف بک کا صفحہ الٹتے جاتے اور اس شخصیت پر معلومات کا سمندر کاغذ پر منتقل کر دیتے۔ اس طرح آواز دوست کا دوسرا طویل باب لکھا گیا۔ ان شخصیات میں مشہور چینی مسلمان عالم محمد ابراہیم شاکیوچن، نواب بہادر یار جنگ، برطانوی ادیب ایم فلاسٹر، ملا واحدی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، راجہ صاحب محمود آباد، عالمی لیڈر مارشل ٹیٹو، مسز سروجنی نائیڈو، تاریخ دان ٹائن بی، پروفیسر بی حلیم اور قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہیں۔ فخر کھتری عصمت علی پٹیل نے کراچی کے ایک 15 روزہ اخبار میں اپنی آٹوگراف بک شائع کرائی۔ کراچی کے زاہد احمد بنگش کا مشغلہ مشہور لوگوں کی آٹوگراف والی تصاویر جمع کرنا ہے۔ انہوں نے ذاتی کوششوں سے کئی ملکی اور غیر ملکی رہنماؤں کی تصاویر جمع کی ہیں۔ آٹوگراف قیمتاً فروخت بھی کیے جاتے ہیں۔ مشہور ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ کی زندگی میں ہی ان کی آٹوگراف کی قیمت 20 پاؤنڈ جو کہ برطانیہ کی کرنسی ہے وہ مقرر تھی۔ ایک بار ایک غریب شخص اس سے مدد مانگنے آیا تو برنارڈ شاہ نے ایک کاغذ پر آٹوگراف دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے 20 پاؤنڈ کا نوٹ سمجھے اور کسی بھی بک شاپ پر جا کر اسے فروخت کر دے۔ یہ بات بے حد دلچسپ ہے کہ چین کے وزیر اعظم چیو این لائی برش سے آٹوگراف دیتے تھے۔ پنجابی ادیبہ امرتا پریتم نے مشہور شاعر ساحر لدھیانوی سے اپنی ہتھیلی پر آٹوگراف لیا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم سر فضل حسین داخلے کے خواہش مندوں کو ان کی ہتھیلی پر لکھ کر دیا کرتے تھے اور انہیں یونیورسٹی میں داخلہ مل جایا کرتا تھا۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن کا خط مہنگے داموں فروخت ہوا۔ کئی ممالک نے کرکٹ کے مشہور کھلاڑیوں کے آٹوگراف والے بیٹ بنائے تو مہنگے فروخت ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی بچپن میں آٹوگراف جمع کرنے کا شوق تھا۔ ان کے والد سے ملنے جب قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو انہوں نے ان کا بھی آٹوگراف حاصل کیا تھا۔ آج بحیثیت طالب علم آپ جو آٹوگراف اپنی پسندیدہ شخصیت سے لیں گے وہ آئندہ کی زندگی میں یقیناً آپ کو حوصلہ اور امید دلاتے رہیں گے۔ استاد کے لکھے ہوئے جملے منزل تک پہنچنے میں مدد فراہم کریں گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ گجر بھتہ، تحریر وقاص رفیق۔ گاجر 1 کلو، دودھ 2 کلو، چینی آدھا کلو، گھی 50 گرام، بادام 50 گرام، چاول 100 گرام، چھوارے 100 گرام، کشمش 100 گرام، پستہ 50 گرام، کیوڑا خوشبو کے لیے تھوڑا سا۔ ترکیب: گاجریں کدوکش کر کے ان میں چاول ملا لیں، دودھ میں کترے ہوئے چھوارے اور کشمش ڈال کر گاجر اور چاول میں ملا دیں، پھر اس مرکب کو پکا لیں۔ جب دودھ آدھا رہ جائے تو اس میں چینی اور گھی ڈال دیں۔ دودھ بالکل خشک ہو جانے پر پستے اور بادام کی گریاں کتر کر اس پر ڈالیں اور اوپر سے کیوڑا چھڑک دیں۔ ساگودانہ، تحریر سلیم فروخی۔ سفید اور گول چھوٹے چھوٹے موتی دانوں کی طرح یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساگودانہ ہے جسے سابودانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ درخت گرم اور مرطوب ملکوں مثلاً انڈونیشیا وغیرہ میں پایا جاتا ہے اور کیلے کے درخت سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ درخت کے تنے سے رقیق حالت پہ نکال کر خشک کر کے گول گول دانے بنائے جاتے ہیں جنہیں پرل سیگو کہتے ہیں۔ ان دانوں میں 88% نشاستہ
یعنی سٹارچ ہوتا ہے، جبکہ پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی 100 گرام ساگودانے میں صرف 2 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ اسی طرح ان میں معدنی نمک، کیلشیم اور فولاد وغیرہ بھی نہیں ہوتے، البتہ وٹامن بی کی تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے۔ ساگودانہ بہت ہلکی اور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ کمزور مریضوں کو اس کی کھیر بنا کر کھلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پیٹ خراب ہو، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو یا دست، مروڑ اور پیچش سے مریض پریشان ہو، تب ساگودانے کی کھیر فائدہ دیتی ہے اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا نشاستہ آسانی سے ہضم ہو کر مریض کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ننھے بچوں کو کھلائی جا سکتی ہے، اس سے جسم بھی موٹا ہوتا ہے۔ ساگودانہ دودھ یا پانی میں پکا کر اور چینی ملا کر کھیر کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ ساگودانہ پکانے کی ترکیب یہ ہے کہ 1.5 کپ پانی میں آدھا کپ ساگودانہ ڈال کر تقریباً 5-6 منٹ تک پکائیں۔ جب دانہ چھوٹا رہ جائے اور اس کے گرد جیلی کی طرح کا ہالہ بن جائے تو دیگچی کو چولہے سے ہٹا کر ڈھکن بند کر کے 10 منٹ یا جب تک دانہ پھول کر موٹا نہ ہو جائے رکھ دیں۔ جب دانہ پھول چکا ہو تو اس میں 1 پاؤ دودھ اور جتنا میٹھا کرنا چاہیں اتنی چینی شامل کر کے اچھی طرح ملا لیں۔ بہت زیادہ گرم نہ لیں۔ ساگودانہ کبھی ٹھنڈے پانی میں نہ ڈالیں ورنہ گھل جائے گا یا پھر لیسدار ہو جائے گا۔ گرم پانی کی مقدار اپنی مرضی سے ذرا سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مریض ہی یہ کھیر کھائے، عام لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مزے کی بات، شرارتیں۔ افسر نے ایک سپاہی کے بال بڑھے ہوئے دیکھے تو پوچھا، تم اپنے لمبے بال کٹواتے کیوں نہیں؟ سپاہی بولا، کوئی حجام نہیں ملتا جناب۔ افسر نے پوچھا، کیمپ کا حجام کدھر ہے؟ سپاہی بولا، وہ حجام میں ہی ہوں۔ ایک آدمی تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوا اور کاؤنٹر پر بیٹھے شخص سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، غالباً آپ کو آنکھوں کی بیماری ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا کلینک نہیں، مٹھائی کی دکان ہے۔ استاد شاگرد سے، انگریزوں نے برصغیر میں پہلا قدم رکھنے کے بعد کیا کیا؟ شاگرد، جناب دوسرا قدم رکھ دیا۔ انٹرول میں ایک بچہ کلاس میں کچھ کھا رہا تھا کہ اتنے میں ٹیچر کلاس میں داخل ہوا اور بچے سے کہا، کیا کر رہے ہو؟ بچہ، سر میں ڈنر کر رہا ہوں۔ ٹیچر، اس وقت صبح کے 10 بج رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ڈنر کر رہا ہوں، جبکہ ڈنر رات کے کھانے کو کہتے ہیں۔ بچہ، سر یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے جسے میں صبح گرم کر کے لے آیا تھا۔ ایک شخص چھت پر سے گر کر دونوں ٹانگیں تڑوا بیٹھا۔ ایک دوست نے عیادت کرتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتا تمہاری ٹانگیں کیسے ٹوٹ گئیں؟ ان صاحب نے جل بھن کر کہا، چھت پر سے گر کر دیکھ لو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ادیب نے ایک دوست سے کہا، میرے آنے والی کہانی کا نام آگ، پانی، دھواں ہے۔ دوست بولا، ایک ہی لفظ میں عنوان کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حقہ۔ مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا، جب میرا داہنا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا میں اس سے لکھ سکوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا، کیوں نہیں، تم ضرور لکھ سکو گے۔ مریض بولا، واہ کتنی اچھی بات ہے، حادثے سے پہلے مجھے لکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ جج ملزموں سے، جو شور کرے گا اسے عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر سارے ملزمان شور مچانے لگے۔ ایک طالب علم نے داخلے کا وقت گزر جانے کے بعد داخلہ لینے کی کوشش کی تو پرنسپل نے کہا، اب کالج میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ لڑکا بولا، پرنسپل صاحب آپ سیٹ کی فکر نہ کریں، اس کا انتظام میں خود کر لوں گا، میرے ابو کارپینٹر ہیں۔ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک صاحب رکے اور بولے، ٹماٹر کھاؤ۔ بھکاری نے انہیں گھور کر دیکھا اور بڑبڑایا، میں پیسے مانگ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ٹماٹر کھاؤ۔ ایک صاحب جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے بولے، یہ توتلا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کما کر کھاؤ، کما کر کھاؤ۔ علم دریچے۔ میرا خیال ہے، عادت ایک ایسی زنجیر ہے جو دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے مگر عمر بھر ٹوٹتی نہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ کسی کے گرنے پر خوش نہ ہو، کل تمہیں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ زیادہ کام کرنے سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ آزادی کے چراغ
گھی یا تیل سے نہیں بلکہ لہو سے روشن ہوتے ہیں۔ حضرت جوش ملسیانی ایک درسگاہ میں اردو اور فارسی کے معلم تھے۔ ایک روز اپنی کلاس میں پڑھانے آئے تو زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک شعر موضوع کر لیا اور جماعت میں کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بلیک بورڈ پر لکھ دیا، اور ہوتے ہیں جو محفل میں خاموش آتے ہیں، اور ہوتے ہیں جو محفل میں خاموش آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں جب حضرت جوش آتے ہیں۔ غیر آزمودہ مشورے۔ مسئلہ: ڈاکٹر صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نہاتا ہوں تو گیلا ہو جاتا ہوں۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مشورہ: آپ کے لیے مشورہ ہے کہ نلکا بند کر کے نہایا کریں۔ اگر شاور سے نہاتے ہیں تو چھتری لے لیا کریں۔ مسئلہ: میرا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد بھوک نہیں لگتی اور پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی۔ کوئی اچھا سا مشورہ دیں۔ مشورہ: بیٹے، یہ ایک لا علاج بیماری ہے، پھر بھی یہ نسخہ استعمال کریں کہ کھانے میں صرف ہوا کھائیں اور پانی کی جگہ اپنا غصہ پئیں۔ زیادہ بھوک لگے تو کسی سے تھپڑ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔ شیطان کا ہاتھ۔ سر سید مولانا شبلی اور سید ممتاز علی اکٹھے بیٹھے تھے۔ سر سید کا ایک بہت ضروری کاغذ گم ہو گیا۔ وہ اسے ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے مگر ملتا نہ تھا۔ اتفاق سے مولانا شبلی کو وہ کاغذ الگ پڑا ہوا نظر آ گیا۔ انہوں نے مزاحاً اس پر ہاتھ رکھ دیا مگر سر سید بھانپ گئے کہ کاغذ شبلی دبائے بیٹھے ہیں۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں کہ جو چیز گم ہو جاتی ہے شیطان اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ انگریزی کھانا اردو میں۔ کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد سے لیا گیا انگریزی کھانے اور دیسی کھانے کے انداز میں تقریباً وہی فرق ہے جو انگریزی اور اردو بولنے میں ہے۔ جس طرح ایک نو آموز کی زبان سے انگریزی الفاظ یا محاورے پھسل جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا انگریزی مٹر گوشت بھی ہمارے اناڑی چھری کانٹوں کی زد میں نہ آتا تھا۔ ادھر ہاتھوں سے کھانا خلاف شان تھا، لیکن برضا و رغبت فاقہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا جس طرح بولتے بولتے انگریزی جواب دے جائے تو اردو پر ہاتھ یا زبان صاف کر دی جاتی ہے، اسی طرح جہاں انگریزی چھری کانٹے سے کام نہ چلتا ہو، ہم آنکھ بچا کر انگلیوں سے بوٹی اچک لیتے، گویا انگریزی کھانا اردو میں کھا لیتے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال ادیب۔ اللہ کے در کا سوالی۔ ایک بوڑھا شخص صبح کے وقت بھیک مانگنے نکلا اور مسجد کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس نے صدا لگا دی، ہے کوئی جو اس بوڑھے کو خیرات دے؟ ایک شخص نے اسے دیکھا تو کہا، اے احمق، یہاں کوئی نہیں رہتا جو تجھے خیرات دے۔ اس بوڑھے شخص نے دریافت کیا، یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ سن کر بوڑھے پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، اگر اللہ کا گھر ہے تو اسے چھوڑ کر آگے جانا بے وقوفی ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا اس سے بھی زیادہ بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تو آج تک اللہ کے کسی بندے کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، تو پھر اس رب کے گھر سے خالی ہاتھ کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ میں تو اس وقت تک صدا لگاتا رہوں گا جب تک میرا دامن مرادوں سے نہیں بھر جاتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا شخص مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا اور کئی دنوں تک وہیں بیٹھ کر صدا لگاتا رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کمزوری کا غلبہ اس پر چھانے لگا۔ تب ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا اور اسے مال دیا۔ اس بوڑھے نے خوش ہو کر کہا کہ جس نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، البتہ شرط صرف اتنی ہے کہ سوالی صبر کرنے والا ہو۔ میرے عظیم والدین۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین اپنی اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے۔ جن بچوں کے والد نہیں ہوتے وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ میرے والد محمد بلال پروفیسر ہیں۔ وہ میرے اور میرے بھائی کے لیے بہت سے تحفے لاتے ہیں۔ میری والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ وہ بہت زبردست کھانے بناتی ہیں۔ میری اور میرے بھائی کی پڑھائی میں بہت مدد کرتی ہیں۔ میرے والدین
میری اور میرے بھائی کی تمام فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان سے ہمیشہ راضی ہو۔ ترکیب: آصف۔ ابو کی غصیلی آواز آصف کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ابو کی طرف بھاگا۔ جی ابو، اس نے جلدی سے ابو کے پاس جا کر پوچھا۔ کل میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ جی آصف سوچنے لگا۔ اسے سوچتا دیکھ کر ابو مزید غصے میں آ گئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ غسل خانے سے نکلتے وقت نل ضرور چیک کر لیا کرو، مگر تم میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ اگر پانی ختم ہو گیا تبھی تمہیں عقل آئے گی۔ آصف نے منہ لٹکا کر ان کی بات سنی، پھر ان کے جاتے ہی ان کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کی عامر اور نگہت کے ساتھ زوردار کیرم کی بازی لگی ہوئی تھی۔ آصف یوں جا کر کھیل میں دوبارہ شریک ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابو جو ہی غسل خانے کی طرف بڑھے جھلا کر رہ گئے۔ نل کی کھلی ٹوٹی ایک بار پھر ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ انہیں غصہ آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی نگہت ہاتھ دھو کر گئی ہے۔ عامر نے جو ہی منہ دھونے کے لیے نل کھولا تو حیران رہ گیا کہ نل میں ایک بوند بھی پانی نہیں۔ ارے بھائی، کیا سو گئے ہو؟ مجھے بھی نہانے جانا ہے، اتنی گرمی ہے آج۔ آصف نے جھنجھلا کر آواز لگاتے ہوئے گرمی کا رونا بھی رو دیا۔ یہ کیا ہجوم لگایا ہوا ہے بھائی تم دونوں نے؟ فوراً ہی نگہت بھی ادھر چلی آئی۔ پانی نہیں آ رہا، عامر نے منہ لٹکا کر اطلاع دی۔ کیا؟ گرمی سے پریشان آصف چیخ پڑا۔ اتنا پانی فضول میں بہایا جاتا ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے اور ٹوٹیاں ادھ کھلی چھوڑ دیتے ہو۔ اسی لمحے ابو کی طنزیہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ بچوں کے پاس سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب تھوڑے پانی سے گزارا کرنا پڑے گا تم لوگوں کو، ابو بولے۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر سب وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے۔ 2-3 دن ہو گئے، پانی تو نہ آیا مگر بچوں کی عقل ٹھکانے ضرور آ گئی۔ روز کین کا تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتے وقت ان کو نل کا پانی شدت سے یاد آنے لگا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ پانی نہ ہونے پر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آج انہیں ابو کی روز روز کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں کہ ابو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ سب ابو کے گرد جمع ہوئے اور غلطی کی معافی مانگی اور آئندہ احتیاط کرنے کا عزم کیا۔ عامر جب امی ابو کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اسے امی کی آواز سنائی دی کہ آپ کی پانی کی موٹر بند رکھنے والی ترکیب تو کام کر گئی، بچے اب سدھر گئے ہیں۔ ابو بولے، ہاں اگرچہ ہمیں بھی پریشانی ہوئی مگر اولاد کی تربیت کے لیے تھوڑی پریشانی تو اٹھانی پڑتی ہے۔ بے اختیار عامر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو اور امی نے صرف ہمیں سدھارنے کے لیے اتنی پریشانی برداشت کی، میں بھی ان کی ترکیب ضائع نہیں جانے دوں گا۔ میں آصف اور نگہت کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، یہ بات راز ہی رہے گی۔ ابو فکر نہ کریں، آپ کی ترکیب کامیاب ہے اور رہے گی، عامر نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ خلش۔ چپڑاسی نے کمپنی کے دروازے سے داخل ہوتے ثاقب سے کہا، سیٹھ صاحب نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے، پہلے ان سے مل لو۔ ثاقب نے سر ہلایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ سیٹھ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ثاقب اس کمپنی میں 12 سال سے مزدوری کر رہا تھا۔ تنخواہ کم ہونے پر بھی وہ اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ یوں بہت جلد اس نے انتظامیہ کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ یہ کمپنی ہر سال اپنے ایک ملازم کو قرعہ اندازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ دیتی تھی۔ ان 12 سالوں میں 2 بار ثاقب کا نام بھی قرعہ اندازی میں نکلا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے جانے سے انکار کر دیتا۔ وہ اپنی جگہ کسی اور کو موقع دے دیا کرتا تھا۔ ثاقب اندر داخل ہوا تو سیٹھ نے کہا، بھائی تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ اس بار قرعہ اندازی میں تمہارا نام آیا ہے۔ اس بار تم اپنی جگہ کسے بھیجو گے؟ یہ سن کر ثاقب رونے لگا۔ سیٹھ صاحب حیران رہ گئے۔ ثاقب نے کچھ دیر بعد کہا، سر اس بار میں ہی جاؤں گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ثاقب واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو انہوں نے کہا، ایک بات پہلے بتاؤ، 2 دفعہ تمہارا نام آیا، تم نہیں گئے، آج فوراً راضی ہو گئے، یہ کیا راز ہے؟ سر ہم 2 بھائی والدین کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ والد صاحب شہر جا کر مزدوری کرتے اور کئی دن بعد لوٹتے تھے۔ میں اپنے بھائی سے چھوٹا تھا۔ ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور ایک جگہ کام پر لگا دیا۔ ہم نے وہیں ایک کوارٹر کرائے پر لے لیا اور گھر جانا بہت کم کر دیا۔ بڑا بھائی کھیتی باڑی کرتا اور والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، جس کے بعد مجھ پر بھاری ذمہ داری آ پڑی۔ اس وقت میری عمر صرف
15 سال تھی اور اس وقت سے میں آپ کی کمپنی میں ہوں۔ کچھ عرصے بعد والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اپنے بھائی کو والدہ کے علاج کے لیے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا رہا، لیکن وہ مناسب علاج نہ کر سکا۔ والدہ کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے والدہ کو اپنے پاس شہر بلوا لیا تاکہ دیکھ بھال کر سکوں۔ بھائی اپنے بیوی بچوں میں مگن رہا۔ جب پہلی قرآن اندازی میں میرا نام آیا تو میں اپنی بیمار ماں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے خود ہی پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ کبھی موقع ملے تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ دوسری دفعہ نام آنے پر بھی میرے پاس پیسے جمع نہ ہو سکے۔ اب میرے پاس پیسے بھی ہیں اور نام بھی آ گیا ہے، لیکن میرے پاس اماں نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے مجھ سے جدا ہو گئی ہیں۔ میرے دل کی یہ خلش کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر ثاقب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سیٹھ صاحب نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ ڈراؤنی رات۔ بادبانی جہاز سمندر میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ بادبان ہوا سے لہرا رہے تھے۔ حکومت کی ہدایت پر 3 آدمی سمندر کے درمیان ایک جزیرے کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ جہاز زور زور سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ اسی وقت سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑی آکٹوپس نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر کنٹرول آفس کو اطلاع کر دی۔ جہاز تنکے کی طرح جھول رہا تھا۔ انہیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آکٹوپس جہاز کو ہلا رہا تھا۔ سارا سامان ادھر سے ادھر پھیل گیا۔ ان کے سامنے رکھے صندوق بھی لڑک گئے۔ آکٹوپس کے لہراتے ہوئے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دوران ایک ہیلی کاپٹر ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے فائرنگ کر کے آکٹوپس کو ہلاک کیا۔ پھر جہاز ڈوبنے سے پہلے ہی تینوں کو رسی کی سیڑھیوں کی مدد سے حفاظت میں لے لیا گیا۔ خزانے کی تلاش۔ علی، رؤوف اور قاسم آپس میں رشتے کے بھائی تھے۔ پچھلے دنوں دادا جان کا پرانا نقشہ ملا جو کسی خزانے کا تھا۔ وہ نقشہ لے کر سمندر میں خزانے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کئی دن وہ اپنے بحری جہاز میں سفر کر کے آخر نقشے میں بتائی گئی پہاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جن کے ارد گرد کہیں خزانہ دفن تھا۔ وہ تینوں ماہر غوطہ خور تھے۔ بہت تلاش کے بعد آخر انہیں ایک جگہ بڑا سا صندوق نظر آیا جس کے ارد گرد سمندری گھاس اگ چکی تھی اور مختلف قسم کے سمندری جاندار اس کے اوپر اپنا گھر بنا چکے تھے۔ تینوں نے بڑی مشکل سے صندوق کو جہاز کے عرصے تک پہنچایا۔ وہ تینوں صندوق کھولنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سمندر میں بڑی بڑی لہروں سے جہاز ہلنے لگا۔ اسی وقت ایک بڑا سا آکٹوپس نکل آیا اور اپنے ہاتھوں سے جہاز کو پکڑ لیا۔ تینوں دوست گھبرا گئے۔ اچانک علی کی نظر صندوق کی پچھلی طرف پڑی جہاں ایک ننھا آکٹوپس چپکا ہوا تھا۔ علی فوراً سمجھ گیا کہ یہ بڑا آکٹوپس اپنے بچے کے لیے جہاز کو روک رہا ہے، لہٰذا علی نے فوراً ننھے آکٹوپس کو صندوق سے علیحدہ کر کے سمندر میں ڈال دیا، جو فوراً اپنے بڑے آکٹوپس کے پاس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے آکٹوپس نے جہاز کو چھوڑ دیا اور سمندر میں واپس چلا گیا۔ تینوں دوستوں نے شکر کا سانس لیا اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ مددگار۔ ایک تجارتی بحری جہاز منزل کے قریب ہی تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی لہروں نے بحری جہاز کو کھلونے کی طرح اچھالنا شروع کر دیا۔ تمام افراد خوفزدہ تھے اور اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک سمندر میں سے ایک بہت بڑا آکٹوپس نمودار ہوا۔ اس نے اپنا ایک بازو جہاز کے اوپر رکھا اور جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد طوفان بھی تھم گیا۔ تمام مسافروں نے آکٹوپس کا دل سے شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آکٹوپس آج بھی طوفان میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کی مدد کرتا ہے اور انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ یادگار پکنک۔ سہیل اور آمنہ پہلی مرتبہ کشتی میں اپنے امی ابو کے ساتھ پکنک منانے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ شام تک بارش طوفان میں بدل گئی اور ان کی کشتی ڈگمگانے لگی۔ اسی دوران ایک آکٹوپس نے ان کی کشتی پکڑ لی اور اسے کھینچنے لگا۔ کشتی اور زیادہ ڈگمگانے لگی۔ کشتی کنارے لگی تو انہوں نے خود کو ایک خوبصورت ساحل پر پایا۔ وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے جن کے سروں پر پروں کے تاج تھے۔ انہوں نے کشتی کے تمام مسافروں کو احتیاط سے اتارا اور قسم قسم کے پھلوں سے ان کی تواضع کی۔ ان لوگوں نے جادو کے ذریعے آکٹوپس کو نیک کام کے لیے قابو میں کر لیا تھا۔ سب نے ان خوبصورت جزیرے کی تعریف کی اور اپنے ساز و سامان میں سے کچھ چیزیں جزیرے کے لوگوں میں بانٹ دیں۔ موسم ٹھیک ہونے کے بعد سب لوگ واپس روانہ ہو گئے۔
بیت بازی، خوش ذوق نونہالوں کے لیے دل میں اتر جانے والے اشعار۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی فن ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مانے جائیں۔ آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے، آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے، ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے۔ تم زمانے کے مخالف تھے مگر تم پر بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ گیا رنگ زمانہ اپنا۔ باندھ رکھی ہیں بتوں سے بھی امیدیں کیا کیا، وہ جو کہتے تھے ہمیں اپنا خدا کافی ہے۔ ہم سے اچھے تو پرندے ہیں جنہیں مسئلہ کوئی نہیں سرحد کا، انہی لوگوں سے مل کر خوش ہوا تھا، انہی لوگوں سے مل کر خوش ہوا تھا، انہی لوگوں سے ڈرتا پھر رہا ہوں۔ ذہنی ورزش۔ اردو کا وہ کون سا ہندسہ ہے جس کا آخری حرف مٹانے سے کھانے والی ایک چیز بن جاتی ہے؟ انگریزی کا کون سا مہینہ ہے جسے اردو میں لکھ کر شروع کے 2 حرف نکال دیں تو ایک بڑی سواری کا نام بن جاتا ہے؟ 1 سے 20 تک کے اعداد میں وہ کون سا ہندسہ ہے جسے الٹا کرنے سے ایک پھل کا نام بن جاتا ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جس کے آگے الف بڑھانے سے ایک پھول کا نام بن جاتا ہے؟ اس 4 حرفی پرندے کا نام بتائیے جس کا تیسرا حرف ہٹانے سے ایک ہتھیار کا نام بن جاتا ہے۔ بوجھ پہیلی۔ ذرہ برابر اس کا پیٹ، کھا گئی دیکھو سارا کھیت۔ نیچے پھینکو اوپر آ جائے، اوپر سے پھر نیچے جائے۔ گول ہے وہ تم کو بھائے، ٹھپ ٹھپ کرے ڈھول بجائے۔ لمبی ہے دم پر لنگور نہیں، چڑیا نہیں نہ گھوڑا، چیتا نہیں پر چیتے جیسی ہے اس کی دوڑ۔ کاٹ کے اندر بیٹھے بھورے رنگ والے، غلاف ہٹاؤ تو نکلے دودھ رنگ جیسے۔ آؤ بھائی ذرا بازار چلیں، ایک شیشی میں 2 رنگ لیں۔ ذہنی ورزش میں جو پہلی پہیلی ہے، اردو کا وہ کون سا ہندسہ ہے جس کا آخری حرف مٹانے سے کھانے والی ایک چیز کا نام بن جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے 5۔ وہ کون سا ہندسہ ہے جس کا آخری حرف ہٹانے سے کھانے والی چیز بن جاتی ہے؟ اس کا چے ہٹا دیں تو پان بن جاتا ہے۔ انگریزی کا کون سا مہینہ ہے جسے اردو میں لکھ کر شروع کے 2 حرف ہٹا دیں تو ایک بڑی سواری کا نام بن جاتا ہے؟ اپریل۔ شروع کے 2 حرف ہٹا دیں تو ریل۔ 1 سے 20 کے اعداد میں کون سا ہندسہ ہے جسے الٹا کرنے سے ایک پھل کا نام بن جاتا ہے؟ تو 20 کا لفظ ہے اور جواب ہے سیب۔ وہ کون سا جانور ہے جس کے آگے الف لگانے سے ایک پھول کا نام بن جاتا ہے؟ بیل۔ اس کے آگے الف لگائیں تو بیلا، پھول کا نام۔ اس 4 حرفی پرندے کا نام بتائیں جس کا تیسرا حرف ہٹانے سے ایک ہتھیار کا نام بن جاتا ہے؟ تو یہ ہے تیتر، تیر۔ ذرا برابر اس کا پیٹ، کھا گئی دیکھو سارا کھیت۔ اس کا جواب ہے دیمک۔ نیچے پھینکو اوپر آئے، اوپر سے پھر نیچے جائے۔ گول ہے وہ تم کو بھائے، ٹھپ ٹھپ کر کے ڈھول بجائے۔ گیند۔ لمبی ہے دم پر لنگور نہیں، چڑیا نہیں نہ گھوڑ، چیتا نہیں پر چیتے جیسی ہے اس کی دوڑ۔ گرگٹ۔ کاٹ کے اندر بیٹھے بھورے رنگ والے، غلاف ہٹاؤ تو نکلے دودھ رنگ جیسے۔ بادام۔ آؤ بھائی ذرا بازار چلیں، ایک شیشی میں 2 رنگ لیں۔ انڈا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال لغت۔ اس سر نو، الف زبر، زے، سین زبر، رے، بڑی یہ، نون واو، نئے سرے سے، پھر سے، دوبارہ۔ اتوار، الف زبر، توئے، واو زبر، الف، رے، طور کی جمع۔ رنگ ڈھنگ،
چال چلن. اقدار الف قوف دال زبر الف رے. قدر کی جمع اصول معیار قواعد. الف پیش میم زبر میم امت کی جمع یعنی امتیں. انہماک الف زیر نون ہے زبر میم زبر الف کاف. محویت مشغولیت کام میں مشغول. اخلاص الف زیر خے لام زبر لا سواد. نیک عمل کی بے غرض نیت. بے لوث ارادہ. باشندہ بے زبر الف شین زیر نون دال زبر ہے. وہ شخص جو کسی ملک یا شہر میں مستقل رہتا ہو اور شہری حقوق رکھتا ہو. بوفشاں بے پیش واو فے زیر شین الف نون غنہ. مہک پھیلانے والا بکھیرنے والا. پلندہ پے زبر لام زبر نون دال زبر الف. بنڈل گڈی گٹھا انبار ڈھیر. تاثر تے زبر الف سے رے. اثر ہونا اثر قبول کرنا اثر کرنا. تنگ دست تے زبر نون گاف دال زبر سین تے. مفلس نادار غریب. حربہ ہے زبر رے بے زبر ہے. آلائے جنگ ہتھیار. حصار ہے زیر سواد زبر الف رے. احاطہ گھیرا شہر پناہ. خوددار خے پیش واو دال زبر الف رے. اپنی عزت کا خیال رکھنے والا صابر. دھرا دال زبر ہے رے الف. محور وہ سلاخ جس پر پہیا گھومتا ہے. رشد رے پیش شین دال. براہ راست پر ہونا ہدایت پانا. رقیق رے زبر قاف چھوٹی یہ قوف. پتلا لطیف نرم. عارضی عین زبر الف رے ضاد چھوٹی یہ. وقتی چند روزہ اتفاقیہ. عرشہ عین زبر رے شین ہے بحری جہاز کی چھت. عطیہ عین زبر توئے چھوٹی یہ. بخشش تحفہ انعام. عقیدہ عین زبر قاف چھوٹی یہ دال زبر ہے. اعتقاد مذہبی اصولوں کو ماننا ایمان. غم گسار غین زبر میم گاف پیش سین زبر الف رے. ہمدرد غمخوار. فروغ فے پیش رے واو غین. روشنی نور عزت سربلندی. قوت ارادی قوف پیش واو تے بڑی یہ الف زیر رے زبر الف دال زیر چھوٹی یہ. ارادے کی پختگی ارادے کا پکا. کشکول کاف زبر شین کاف واو لام. بھیک کا ٹھیکرا بھیک ڈالنے کا برتن. کمہار کاف پیش میم ہے زبر الف رے مٹی کا برتن بنانے والا. کورا کاف واو رے زبر الف سادہ صاف نیا. لاطینی لام زبر الف توئے چھوٹی یہ نون چھوٹی یہ. قدیم روما کی زبان رومی زبان. لالا زار لام زبر لا لام ہے زال الف رے. وہ کھیت جس میں لالا کے پھول کثرت سے ہوں. ماخوذ میم الف خے پیش واو زبر زال. لیا گیا حاصل کیا گیا پکڑا ہوا مبتلا. مزین میم زیر
زال زبر چھوٹی یہ نون، آراستہ سجایا ہوا، زینت بن دیا گیا۔ مساوی، میم زبر سین زبر الف واو چھوٹی یہ، برابر یکساں۔ مستعد، میم زبر سین تے عین دال، تیار، کمر بستہ، آمادہ۔ مشغلہ، میم شین غین لام ہے، شغل، کام، تفریح، کھیل تماشا۔ مشکبار، میم شین قاف بے زبر الف رے، نہایت معطر، خوشبو میں بسا ہوا۔ معتبر، میم عین تے زبر بے رے، قابل اعتماد، ٹھیک، درست۔ معنی خیز، میم عین نون چھوٹی یہ خے بڑی یہ زے، پرمعنی۔ ملحوظ خاطر، میم زبر لام ہے واو زوئے بڑی یہ خے زبر الف توئے رے، خیال رکھنا، دلی توجہ، دلی خیال۔ ناشر، نون الف شین رے، نشر و اشاعت کرنے والا، پبلشر، کتابیں چھاپنے والا۔ وفاق، واو فے الف قاف، کئی ریاستوں یا صوبوں کا مل کر ایک حکومت بنانا۔